کیسے بتاؤں تم کو، کیسے بتاؤں تم کو، جو ظلم مجھ پہ ڈھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب فاطمۃ بنتی فہو فی الجنۃ معی ومن ابغضها فہو فی النار، کہ جو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ، یعنی کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جو میری بیٹی سے بغض رکھے گا اسے فی النار کر دیا جائے گا، وہ بے شک جہنم میں جائے گا۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے ساتھ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی، اور ایام فاطمیہ کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایام فاطمیہ میں جہاں ہم جانتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم پر بات ہوتی ہے، کھائے جانے والے حق پر بات ہوتی ہے، وہیں پر آج ہم بات کریں گے فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، مقام و مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ ایک مرتبہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں اپنی عزت و جلال کی اور اپنے شان کی قسم کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا، اپنی ذات کبریائی پر میں نے یہ فرض کر کے رکھا تھا کہ جو بھی تم سے محبت کرے گا میں اسے عذاب دوزخ سے محفوظ رکھوں گا، اور تمہاری ذریت کے دوستوں کو بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا نبی اللہ نے کہ ہماری تخلیق سے 2000 سال پہلے اب انوار کی صورت میں یہ ہستیاں آسمانوں پر موجود تھیں، فرماتی ہیں میں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا تھا کہ جو بھی فاطمہ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو فاطمہ سے بغض رکھے گا میں اس سے بغض رکھوں گا۔ اور اسی لیے جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، جنت اس وقت تک تمام مخلوقات پر حرام رہے گی جب تک تم میں جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ میرے بعد جنت میں داخل ہونے والی پہلی ہستی سیدہ سلام اللہ علیہا تم ہو۔ زبان وحی بیان کر رہی ہے اپنی بیٹی کی عظمت، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ شیرینی زبان، وہ شیرینی جملے، وہ شیرینی الفاظ آج ہم سن رہے ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے ایک باپ جو سیدۃ النساء العالمین کے لیے رحمت للعالمین بیان فرما رہی ہیں کہ دیکھو فاطمہ سے محبت کرو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فاطمہ سے محبت کرے گا، اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا پروردگار عالم اس سے محبت کرے گا۔ اے فاطمہ، آگے فرمایا سلام اللہ علیہا، تمہیں مبارک ہو اس مقدس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا ہے، تم جنت میں جانے والی خواتین کی سید اور سالار ہو۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق بنایا، دوزخ کی آگ شعلہ ور ہے اور وہ بڑی سختی کے ساتھ بھڑک رہی ہے۔ خداوند عالم آگ سے خطاب فرمائے گا، اے آگ خبردار، تجھے جبار بادشاہ کا حکم ہے، تجھے میری عزت و جلال کا واسطہ، ذرا ٹھہر جا اور اپنی شعلہ وری کو ایک جگہ پر روک دے۔
فاطمہ بنت محمد کی سواری کو گزر جانے دے، اور جب تک ان کی سواری جنت میں داخل نہ ہو جائے، اے جہنم تیرے شعلے اس وقت تک بند ہوں، کیونکہ وہ ہستی ہے کہ جس کے واسطے سے عزت و عظمت اور بلندی و منزلت ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میری بیوی کی، اور کیا شان ہے اس زبان وحی کی جو فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیان فرما رہی ہے۔ اس مقدس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا، آگے فرماتے ہیں نبی اللہ کہ بے شک حسن و حسین ضرور جنت میں جائیں گے، اس طرح کہ حسن تمہاری دائیں جانب ہوں گے اور حسین تمہاری بائیں جانب ہوں گے، اور تم فردوس بری میں بارگاہ خدا وندی میں بلند و بالا مقام پر پہنچو گی۔ اس وقت لوائے حمد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور جسے تم چاہو گی اس پر لوائے حمد کا سایہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جسے اور جیسے تم چاہو گی اسی کا اکرام ہوگا، اسی کی عزت ہوگی۔ اس مقدس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق فرمایا، روز محشر میں تمہارے دشمنوں کا دشمن ہوں گا، اور جن لوگوں نے تمہارے حق کو غصب کیا ان سب کو سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں نے تم سے مودت نہیں رکھی میری ذات یعنی نبی اللہ کی ذات کی طرف کسی چیز کی انہوں نے جھوٹی نسبت دی، اور اپنے نفس کی پیروی میں انہوں نے خود سے کوئی چیز گڑی ہوگی، اور اس وقت تک میں یہ کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری ہی امت ہیں، تو جواب ملے گا یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد اپنا دین بدل ڈالا اور اب یہ جہنم کی جانب روانہ ہیں۔ دیکھیں مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ نبی فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں گا جس سے میری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں گے، میں اسی کو وہ حق دوں گا جیسا حق میری بیٹی فاطمہ الزہرا روز محشر اپنے چاہنے والوں کو چاہیں گی۔ جس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مبارک ہاتھ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے ابو الحسن یہ فاطمہ امانت خدا ہے، رسول اللہ کی ودیعت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی قربت کے واسطے ان کی حفاظت کرنا، اور بے شک تم ایسا ہی کرو گے۔ اے علی مرتضی خدا کی قسم یہ فاطمہ زہرا ہیں، سیدت النساء الجنہ من الاولین والآخرین ہیں، جنت میں جانے والی ہر خاتون کی سیدہ اور سالار ہیں، چاہے وہ پہلی امتوں میں سے ہوں چاہے وہ میری امت سے ہوں۔ خدا کی قسم فاطمہ مریم کبریٰ ہیں، اور اس وقت کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے کہ جب میں نے پروردگار عالم سے تمہارے اور فاطمہ کے حق میں دعا نہ کی ہو یا تمہارے بارے میں سوال نہ کیا ہو۔ پروردگار عالم نے ہمیشہ میری دعا کو قبول کیا، میرے ہر سوال پر اس نے مجھے اپنی عطاؤں سے نوازا۔ یا علی میں نے جو وصیت فاطمہ الزہرا کے حق میں تمہیں کی ہے اس پر عمل کرو، اور میں نے فاطمہ کو بھی ان باتوں کا حکم دیا ہے جو باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بیان کی ہیں۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا مجھے خدا کی قسم ہے جب تم کسی سے راضی نہیں اس پر میں بھی یعنی نبی اللہ بھی راضی نہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت رحلت فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا، تمہارے رونے پر زمین اور آسمان روئیں گے، عرش خداوندی آسمانوں میں اور زمین پر جتنے ملائکہ یا حوضی روح موجود ہیں وہ سب تمہارے ساتھ گریہ کریں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری یعنی نبی کی جان ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہے جو روز محشر اس ناقے پر سوار ہو کر آئیں گی جس کا سر خشیت اللہ سے ہوگا، جس کی آنکھیں نور اللہ سے منور ہوں گی،
اس کی پیشانی جلال اللہ سے، اس کی گردن عزت اللہ سے اور مہار رضوان خدا سے، اس کی دم تقدیس الہی سے اور اس کے پاؤں مجد الہی سے ہوں گے. اور جب وہ چلے گی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پڑھے گی. اگر وہ بولے گی تو اللہ کی تقدیس بیان کرے گی. اس پر نور کی اماری ہوگی اور اس اماری میں جاریہ انسیہ اور حوریہ عزیزہ ہوگی. حضرت جبرائیل ان کی دائیں جانب اور حضرت میکائیل بائیں سمت ہوں گے. حضرت امام علی علیہ السلام ان کے آگے آگے اور حسنین کریمین علیہم السلام ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے. ایک ندا بلند ہوگی کہ اے علی، اللہ سبحانہ و تعالی کا واسطہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہر طرح سے حفاظت کرنا. وہ قیامت کے دن عرصہ محشر میں آئیں گی تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے ندا بلند ہوگی کہ اے لوگوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو کہ اے فاطمہ بنت محمد، تمہارے نبی کی دختر اور تمہارے امام کی زوجہ حسنین کریمین کی والدہ گرامی تشریف لا رہی ہیں. وہ صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہونے والی ہیں. وہ وہاں خداوند عالم کی مغفرت، کرامت اور عنایات کو ملاحظہ کریں گی اور اس وقت وہ بے ساختہ فرمائیں گی. پروردگار عالم کی فرادہ اور بے پایا نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا بجا لائیں گی اور آپ علیہ السلام کی زبان پر ہوگا حمد بس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کہ جس نے ہمارے تمام ہم و غم دور کر دیے اور ہمیں بے پناہ خوشیاں عنایت کی. بے شک ہمارا خالق بڑی بخشش اور عطا والا ہے اور اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دائمی اور ابدی بہشت عطا فرمائی، جنت کو ہمارا مسکن قرار دیا. یہاں ہمیں کسی قسم کا رنج و غم نہیں پہنچے گا اور یہاں کسی قسم کی بے چینی، تھکن اور کمزوری کا احساس تک بھی نہ ہوگا. سید الانبیاء کا فرمان ہے کہ رب تعالی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تم مجھ سے سوال کرو، تم جو چاہو گی میں عطا کروں گا، تمہاری جو خواہش ہوگی میں اسے بھی پورا کر کے تمہیں خوش کر دوں گا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کریں گی کہ اے پروردگار عالم، تیری رضا اور خوشنودی میری مراد ہے. تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے اور التجا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری اطرت کو دوست رکھتے ہیں انہیں اپنے غضب کا نشانہ نہ بنانا. سبحان اللہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.